بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیزرٹ روز سائیکی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی انسٹرکٹر ارم بی بی۔ آج ہم مسلم سائیکالوجی کا ایک اور اہم ٹاپک پڑھیں گے، عقیدہ، ایمان اینڈ سائیکالوجی۔ عقیدہ کہتے ہیں بلیف سسٹم کو۔ اسلام کا جو سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے توحید۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کو خود یک تنہا چلا رہا ہے، کوئی بھی اس کی ذات، صفات اور ناموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی بندگی میں، اس کی الوہیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، وہ یک تنہا اس سارے کائنات کو چلا رہا ہے، ہر ایک اسی کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور وہی ہر چیز کا اصل مالک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو سب مخلوقات کو رزق پرووائڈ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ وہ اپنے تمام مخلوقات کے ہر قسم کے معاملات کو چلا رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف اسی کی ذات اس قابل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ کسی بھی قسم کی عبادت، چاہے وہ فائنینشیل ایکٹس ہو، فزیکل ایکٹس ہو یا ایکشنز آف دا ہارٹ ہوں، وہ سب عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالصتاً ہونی چاہیے۔ ایمان لانے کے لیے عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک مومن تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور پھر وہ شک میں نہیں پڑتے، اور وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اس حوالے سے کسی بھی قسم کے ڈاؤٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ عقیدہ توحید دل میں سرے سے موجود ہے ہی نہیں۔ عقیدہ اینڈ سائیکالوجی۔ عقیدہ اور سائیکالوجی کا آپس میں کیا لنک ہے؟ عقیدہ انسان کی سائیکالوجی کے لیے بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ اسلامک عقیدہ ہمیں ایک ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اسلامک عقیدہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم سیلف ایکچولائزیشن اور سیلف فلفلمنٹ کی طرف جا سکیں، یعنی اسلامک عقیدہ ہمیں وہ اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے پوٹینشلز کو فلی یوٹیلائز کر سکیں۔ اسلام میں عقیدے کو ایک فاؤنڈیشن کی حیثیت حاصل ہے اور باقی ساری چیزیں اسی فاؤنڈیشن پر بنتی ہیں۔ عمر الاشکر جو کہ ایک ریسرچر ہے، وہ عقیدے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اسلامک عقیدہ انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انسان کے لیے پانی اور ہوا کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن نہ پرووائڈ کیا جائے تو ہماری لائف خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح ہم واٹر کے بغیر بھی زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح عقیدے کے بغیر انسان خود کو کھویا ہوا اور کنفیوز پاتا ہے۔ اسلامک عقیدہ وہ واحد عقیدہ ہے جو انسان کے ذہن میں آنے والے مختلف کویشچنز کو آنسر کرتا ہے۔ انسان شروع سے ہی کچھ کویشچنز کے آنسر ڈھونڈتا آیا ہے۔ ان کویشچنز میں سے چند کیا ہیں: ویئر ڈڈ آئی کم فرام، میں کہاں سے آیا ہوں، یہ یونیورس کس طرح سے بنی ہے، اس کا کریٹر کون ہے، اس کریٹر کی کیا صفات اور کیا نام ہے اس نے ہمیں کیوں بنایا، اس نے یہ یونیورس کیوں بنائی، ہمارا اس یونیورس میں کیا رول ہے اور ہمارا اپنے کریٹر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جب کسی حوالے سے عقیدہ ہمارے دلوں میں مضبوطی سے موجود ہو اور زبان سے ہم اس کا اظہار کریں اور ہمارے ایکشن سے اس کی تصدیق بھی ہو تو اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کو ہم ایمان نہیں کہہ سکتے جب تک اس حوالے سے مضبوط عقیدہ، مضبوط یقین ہمارے دلوں میں موجود نہ ہو، زبان سے اور ایکشن سے ہم اس کی تصدیق نہ کریں۔ الاشکر نے پاورفل انفلوئنس آف ایمان کے بارے میں کہا کہ ایمان وہ نالج ہے جو ہمارے کانشینس میں ڈیپلی موجود ہے، یعنی یہ ہمارے انیٹ نیچر کا حصہ ہے۔ انیٹ نیچر آف ہیومن کے حوالے سے ایک لیکچر ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیلز کے لیے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ نالج ہے جو ہمارے کانشینس میں ڈیپلی موجود ہے، لہٰذا اس کے ہونے سے دل میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں فیل ہوتی بلکہ کمفرٹ آف سرٹینٹی فیل ہوتی ہے، ایک ٹرانکولیٹی فیل ہوتی ہے۔ جس طرح ہمیں اپنی فزیکل انرجی کے لیے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل اسی طرح ہمیں اپنی روح یعنی سول کے نرشمنٹ کے لیے ایمان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایمان زندگی کے ایلیمنٹس میں سے ایک اہم ایلیمنٹ ہے اور یہ ایک وائٹل ڈرائیونگ فورس کی حیثیت رکھتا ہے مسلمان کے لیے، یعنی ایک مسلمان کی لائف کے ایکشنز، موٹیویشنز، گولز، ان سب کے لیے ڈرائیونگ فورس ایمان ہوتا ہے۔ اور یہی ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے ریلیجن اور فلسفی میں۔ فلسفی کا جو اصل ایم ہے وہ ہے نالج گین کرنا اور پھر اسے ایکسپلین کرنا، جبکہ ریلیجن کا ایم ہے ایمان۔ نالج ریلیجن کا پارٹ بھی ہے بٹ اس کا اصل مقصد ہے، ریلیجن کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے ایمان۔ فلسفی کا مقصد ہے نالج گین کرنا اور پھر اس کو ایکسپلین کرنا، لیکن اس مقصد کا ہمارے سول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سول کو انرجائز نہیں کر پاتے، جبکہ ریلیجن کا مقصد ایمان ہے۔ ایمان ہمارے سول کے لیے انرجیٹک ثابت ہوتا ہے، ایمان ہمارے سول کو انرجائز کرتا ہے، اور یہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی اہم ترین جو ڈیوٹیز ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ خوش اسلوبی سے سر انجام دے پاتا ہے، چاہے وہ اس کی اپنی بہتری کے لیے ہو، فیملی کی بہتری کے لیے ہو یا سوسائٹی کی بہتری کے لیے۔
لیکن اگر ایمان ہی پریزنٹ نہیں ہے تو پھر انسان کی لائف ایک روبوٹ کی طرح کی ہو جاتی ہے۔ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، لیکن اپنے سول کو انرجی نہیں پرووائڈ کر پاتا اور اس وجہ سے وہ ایک روبوٹ کی طرح کی لائف گزارتا ہے۔ دا بیسس آف ایمان، اسلامک پرسپیکٹیو آف سائیکولوجی کے مطابق عقیدہ اور ایمان انسان کی لائف میں اہم رول پلے کرتا ہے۔ یہ ہمارے سول کے لیے، ہیومن بینگ کے لیے ایز اے ہول بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایمان کی بیسس کیا ہے؟ دو اہم بلیف ایسے ہیں جو ایمان کی بیسس بناتی ہیں۔ ایک بلیف ہے افرم بلیف ان اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ ہز وننس، اللہ تعالیٰ پر اور اس کی وحدانیت پر مکمل یقین رکھنا۔ اینڈ دا سیکنڈ ون از فرم بلیف آن دا اکاؤنٹیبلٹی آن دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ لائف ان دا ہیئر آفٹر، قیامت کے دن پر اور آخرت کی زندگی پر مکمل یقین رکھنا۔ ایمان کا ہماری زندگی کے ڈیفرنٹ آسپیکٹ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، لائک ہمارے تھاٹس، ایموشنز، موٹیویشنز، گولز، سائیکولوجیکل، سوشل ویل بینگ اینڈ اسپریچول ویل بینگ، یہ ساری چیزیں اپنے پریویس لیکچرز میں سے ایک لیکچر جو کہ نیچر آف ہیومن بینگز اور فطرہ پر تھا، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ ڈسکس کر چکی ہوں کہ فطرہ کسے کہتے ہیں اور ایمان کس طرح سے ہمارے انیٹ نیچر کا پارٹ ہے۔ تو جب ہمارے تھاٹس، ایموشنز، موٹیویشنز، گولز یہ سب ہمارے انیٹ نیچر کے ساتھ ایک ہارمنی میں چلیں گے تو پھر ہم وہ فرسٹریشن نہیں فیل کریں گے، ہمارا سائیکولوجیکل، سوشل اینڈ اسپریچول ویل بینگ بہت بہتر ہوگا، اس پر مثبت اثرات ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے انیٹ نیچر سے ڈیویٹ کرتے ہیں، ہمارے تھاٹس، ایموشنز، موٹیویشنز، گولز، ہمارے ایکشنز انیٹ نیچر سے ڈیویٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی فرسٹریشن ہوگا تو ہمارے سائیکولوجیکل ویل بینگ اور سوشل ویل بینگ اور اسپریچول ویل بینگ پر اس کے برے اثرات ہوں گے۔ بلیو ان لو آف اللہ، ہمارے ایمان کی جو بنیاد بنتی ہے وہ توحید سے بنتی ہے، اور توحید کے اہم ترین ایلیمنٹ میں سے ہے لیونگ اللہ مور دین ایوری ون اینڈ ایوری تھنگ ان دس ورلڈلی لائف، اللہ تعالیٰ کو دنیا میں موجود ہر شخص اور ہر چیز سے زیادہ چاہنا۔ ان شارٹ وی کین سے لو آف اللہ از ایکچولی دا ایسنس آف اسلام، اسلام کا جو اصل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی شریک بنا لیتے ہیں اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں زیادہ شدید ہے۔ جب انسان کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کا ایمان بھی پرفیکٹ ہوتا ہے، لیکن اگر محبت میں ہی مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ایمان میں پرفیکشن نہیں ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے ذریعے اپنے ہارٹس کو ریکٹیفائر کر سکتے ہیں، ریپیئر کر سکتے ہیں، کریکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو باقی تمام محبتوں پر مقدم رکھنا چاہیے، یعنی اگر کسی اور کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ساتھ ہمارے سامنے آئے اور ہمیں کسی ایک محبت کا انتخاب کرنا پڑے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا انتخاب کرنا چاہیے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے ایکشنز بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کرنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ خیرخواہ ہمارا کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی باقی محبتیں ہمیں اپنے بہتری، اپنے فائدے اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت وہ واحد محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ جس کے ہر حکم میں ہماری ہی دنیا و آخرت کی کوئی نہ کوئی بھلائی موجود ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان میں یہ 3 کوالٹیز ہوں گی وہی ایمان کی اصل لذت کو پا سکے گا، اور وہ 3 کوالٹیز یہ ہیں۔ The first one is the one to whom Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger become dearer than anything else، جس کو اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوں۔ And the second quality is the one who loves a person and he loves him only for the sake of Allah، جو کسی سے محبت کرتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی اسے چاہتا ہے۔ And the third one quality is the one who hates to revert to disbelief after Allah has saved him from it as much as he hates to be thrown into the hellfire، وہ شخص جو ایمان لانے کے بعد کفر کرنے سے اس طرح سے نفرت کرتا ہے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے سے کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ عزیز رکھے گا وہی ایمان کی اصل لذت کو پا سکے گا، اور پھر ایسے شخص کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ایک بوجھ سمجھ کے نہیں کرے گا، بلکہ وہ ایکٹس آف اوبیڈینس میں ایک پلیئر فیل کرے گا۔ بلیف ان دا ہیئر آفٹر، آخرت کی زندگی ہمارے لیے ان سین ورلڈ کا ایک حصہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس بہت کم نالج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کے بارے میں اور وہاں ملنے والی سزاؤں اور ریوارڈز کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے حوالے سے کچھ سنا ہے، اور نہ ہی انسانی ذہن اس کو تصور کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے،
کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے ان ایمان کے صلے میں جو وہ کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کا ذکر بار بار اس لیے کیا ہے تاکہ ہمیں ہماری اصل منزل یاد رہے۔ ہمیں یہ یاد رہے کہ ایٹ دی اینڈ ہمیں جنت یا دوزخ میں سے کسی ایک جگہ جانا ہوگا اور وہ ہمارا ہمیشہ کا گھر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ریمائنڈر کا ہمارے بیہیویئر اور ہمارے ہارٹس پر بہت گہرا اثر ہونا چاہیے تاکہ ہم آخرت میں ریوارڈ لینے کے لیے سیدھے راستے پر چل سکیں اور اس راستے پر چلنے سے بچ سکے جس کے نتیجے میں آخرت میں ہمیں پنشمنٹ ملے گی۔ کسی بھی قسم کا سوال ہو آپ کا کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے، میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے کویشچنز کو ایڈریس کر سکوں۔ اس امید و دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان اور عقائد کی اس طرح سے حفاظت کریں جس طرح حفاظت کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔